بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان قرآن کورس کے ساتھ دین و دنیا پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ نمبر ایک ذخیرہ الفاظ، جس کو انگلش میں ہم ووکیبلری کہتے ہیں، اور دوسرا وہ قواعد ہیں جن کی بنیاد پر الفاظ کو ہم ایک ترتیب کے ساتھ جوڑ کر ایک بامعنی جملہ بناتے ہیں۔ اسی کو ہم گرامر کہتے ہیں۔ اگر ہم ووکیبلری کو سمجھنے کے لیے اینٹوں کے ساتھ تشبیہ دیں تو انہیں آپس میں جوڑنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے سیمنٹ۔ سیمنٹ کو ہم یوں سمجھیں کہ یہ گرامر ہے، تو یہی ہے کسی بھی زبان کو سیکھنے کے دونوں کمپوننٹس۔ اگر آپ کے پاس ووکیبلری یعنی ذخیرہ الفاظ تو ہے، لیکن ان کو جوڑنے والا میٹیریل نہیں ہے، تو آپ اس قابل نہیں ہوں گے کہ ان الفاظ کو جوڑ کر کوئی قابل فہم چیز کو بنا سکے۔ اسی طرح اگر آپ کو گرامر پر تو عبور حاصل ہے، لیکن ذخیرہ الفاظ پاس نہیں ہے، تو پھر بھی پیغام کو سمجھنے یا سمجھانے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قرآن کی بات کریں تو قرآنی زبان یعنی عربی کو سیکھنے کے لیے بھی انہی دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ایک ذخیرہ الفاظ اور دوسرا گرامر۔ اس کورس میں ہم بڑے سادہ اور قابل فہم انداز میں قرآن کی عربی زبان سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ووکیبلری اور ذخیرہ الفاظ کی اگر ہم بات کریں تو قرآن مجید میں کوئی 80,000 کے قریب الفاظ ہیں، مگر اصل الفاظ 2,000 ہیں، جن کے بار بار آنے سے یہ 80,000 بن گئے۔ انہی بار بار آنے والے الفاظ میں کچھ الفاظ سینکڑوں دفعہ تو کچھ ایون ہزاروں دفعہ بھی ریپیٹ ہوئے، اور ہم اردو بولنے اور سمجھنے والوں کے لیے اس میں مزید خوشخبری والی بات یہ ہے کہ بہت سارے الفاظ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تھوڑے سے فرق کے ساتھ قرآن میں بھی وہی الفاظ آئے ہیں، اور ان کی تعداد بھی 500 سے کم نہیں بنتی۔ اس طرح جب گرامر کی بات کریں تو عربی اور اردو گرامر کی اصطلاحیں بھی تقریباً ملتی جلتی ہیں۔ گرامر کی مدد سے ایک ہی لفظ کے مختلف شکلیں یا بناوٹ کی پہچان ممکن ہوتی ہے، اور اس طرح قرآنی الفاظ کی یہ تعداد مزید کم ہو کر چند 100 تک رہ جاتی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک اردو سمجھنے والا انسان بڑی آسانی کے ساتھ قرآن مجید کا ترجمہ سمجھ سکتا ہے بنسبت کسی اور زبان کے جاننے والے سے۔ یہ ہمارا کورس جس کا نام زبان قرآن کورس ہے، اس کے بھی دو حصے ہیں، ایک ذخیرہ الفاظ اور دوسرا ہے گرامر۔ ذخیرہ الفاظ کی بات کریں تو تقریباً 100 کے قریب ایسے الفاظ ہیں جو قرآن کا تقریباً آدھا حصہ کور کرتے ہیں، یعنی یہ الفاظ بار بار ریپیٹ ہو کر قرآن میں سینکڑوں دفعہ آئے، بلکہ ایون کچھ تو ہزاروں دفعہ ریپیٹ ہوئے۔ دوسرے لفظوں میں اگر ہم ان الفاظ کو سمجھ لیں اور ان کا ترجمہ ہمیں آ جائے تو ہم تقریباً 47% قرآن کا ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ذخیرہ الفاظ کو سمجھنے کے لیے ہم اس کو 3 سٹیجز میں تقسیم کریں گے۔ پہلے سٹیج میں تقریباً یہی 100 الفاظ پڑھیں گے، جن میں حروف ہیں، ضمائر ہیں اور اس طرح کے دیگر الفاظ جو قرآن مجید میں بہت دفعہ استعمال ہوئے۔ اس کے بعد دوسرے سٹیج میں تقریباً 200 کے قریب الفاظ ہیں جو اسم کے طور پر استعمال ہوئے، اور پورے قرآن کا تقریباً 18% حصہ وہ کور کرتے ہیں۔ اس طرح اس سٹیج کے بعد ہمارا ذخیرہ الفاظ پہنچ جائے گا 65% تک۔ تیسرے سٹیج میں ہم 200 ورب پڑھیں گے جو قرآن کا تقریباً 20% حصہ کور کرتے ہیں، اور اس طرح ہمارا ذخیرہ الفاظ 85% تک پہنچ جائے گا۔ فعل یعنی ورب پڑھنے سے پہلے ہم قرآنی گرامر کو آسان انداز میں سمجھیں گے، تاکہ فعل کی مختلف صورتیں جو قرآن میں آئی ہیں ان کی پہچان آسان ہو جائے، اور ہم خود سے ہی کسی بھی لفظ کی مختلف شکلیں دیکھ کر اس کا ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں۔ باقی کے 15% یونیک الفاظ جو بالحمدللہ اس کورس کو کرنے کے بعد جب ہم قرآن کو ایک دفعہ غور سے پڑھ لیں گے تو ان الفاظ کو ایون خود بخود یاد کرنا بھی بہت آسان ہو جائے گا۔ اپنے ہر سبق کی PDF فائل ہم ڈسکرپشن میں سیو کریں گے تاکہ آپ پڑھنے کے بعد ریوائز کرنے کے عمل کو بھی جاری رکھ سکیں۔ اس ذخیرہ الفاظ اور گرامر پر مشتمل زبان قرآن کورس میں تقریباً 50 کلاسز ہوں گی، اور جس میں ہم ان دونوں پورشنز کو کور کریں گے۔ کلاس کا ایوریج دورانیہ ہوگا 10 منٹ، بلکہ اس سے بھی شاید کم، جس کا مطلب ہے زیادہ سے زیادہ 500 منٹ، یعنی 8 گھنٹے۔ جی ہاں، یقین جانیں آپ کی زندگی کے یہ 8 گھنٹے آپ کو 85% قرآن سمجھنے کے قابل بنا سکتے ہیں، اور اللہ کا یہ پیغام جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہیں، ہم انہیں پڑھ کر اپنی عملی زندگی میں لا کر اللہ کی رضا اور مغفرت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پھر دیر کس بات کی، چلیے شروع کرتے ہیں۔
اللہ تعالی ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا اپنی جناب میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے قرآن کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان فرمائے، اور قیامت والے دن قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنائے، نہ کہ ہمارے خلاف۔ تو ملتے ہیں ہم انشاءاللہ اپنی پہلی کلاس میں۔